البتہ موسمی اسے مختلف کھڑکیوں اور دروازوں سے اپنا کام ایمانداری سے کرتے ہوئے دیکھتی رہی تھی۔ وہ گیٹ پر موجود تھے۔ دن تپ رہا تھا۔ وہ اے سی کی ٹھنڈک میں ٹھنڈی سانسیں لے رہی تھی۔ انسپکٹر مغیر کافی دیر تک دھوپ میں اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہوئے اس طرف آئے تھے جہاں فریج میں پانی کی بوتلیں پڑی تھی۔ اس نے ایک پانی کی بوتل اٹھائی ہی تھی کہ گیٹ پر کسی کی آمد ہوئی تھی۔ یہ پارلر والی تھی۔ اس نے موسمی کو مہندی لگانی تھی۔ مغیر نے مہندی کی اور ان کے سامان کو اچھی طرح دیکھا اور پھر انہیں اندر جانے کی اجازت دی۔ اس دوران وہ اور کاموں میں مصروف ہو گئے۔ نہ جانے نوید کون سی فائل لے آیا تھا۔ وہ اس میں سر کھپانے لگے۔ پانی کی بوتل وہیں کی وہیں پڑی رہی۔ وہ یہ سب منظر دیکھ رہی تھی کہ مہندی لگانے والی اس کے پاس آ گئی۔ میم، پانی وانی پی لیں، پھر ہم مہندی شروع کریں گے۔ اس نے پانی کا گلاس اسے دیتے ہوئے کہا۔ موسمی کو پیاس لگی تھی مگر نہ جانے کیوں پانی پینے کا دل نہ چاہا۔ اس کے بعد وہ اسی کھڑکی پر بیٹھ کر مسلسل انہیں دیکھتی رہی۔ انسپکٹر مغیر کے بعد ایک کام میں مصروف رہے۔ انہوں نے ابھی تک پانی نہیں پیا تھا۔ مہندی والی ایک ہاتھ کو مہندی لگا چکی تھی اور اب دوسرے کو لگانے لگی تھی۔ موسمی اب بھی باہر دیکھ رہی تھی۔ مغیر نے ابھی تک پانی نہیں پیا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے بے چینی ہونے لگی۔ اس نے مہندی والی کو اپنا موبائل لانے کو کہا۔ وہ فوراً اس کے کمرے سے موبائل لے آئی تھی۔ موسمی نے موبائل پر مغیر کا نمبر تلاشنا چاہا تاکہ وہ اسے بتا سکے کہ اسے پانی پینا ہے، مگر موبائل میں پاس ورڈ لگا تھا، ڈیزائن کوڈ، اور یہ ڈیزائن وہ فقط خود بنا سکتی تھی، مگر خود کیسے بناتی؟ اس نے تو مہندی لگوائی تھی۔ پھر بھی اس نے موبائل اٹھانا چاہا۔ نو میم پلیز، ابھی تک سوکھی نہیں، مہندی لگانے والی نے کہا تھا۔ اسے اور بے چینی محسوس ہونے لگی۔ اب اس سے مزید مہندی لگوانا مناسب نہ رہا تھا۔ بس کریں، میں تھک گئی ہوں۔ اوکے میم، ہم آدھے گھنٹے کے بعد اپنا کام کریں گے، آپ ریسٹ کر لیں، وہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ موسمی آرام کرنے کو اٹھی مگر اسے بیڈ پر آرام نہیں آیا۔ وہ پھر کھڑکی کی طرف آئی۔ مغیر اب بھی پیاسا تھا۔ اس نے اپنا موبائل اٹھا لیا اور پاس ورڈ کا ڈیزائن اسکرین پر گھمایا، پھر مغیر کا نمبر تلاش کیا اور کال ملا لی۔ پہلی ہی رنگ پر مغیر نے کال اٹھا لی۔ آپ کی ریفریجریٹر سے نکالی ہوئی پانی کی بوتل اب تک گرم ہو چکی ہے، برائے مہربانی دوسری بوتل نکال کر پانی پینے کی زحمت کریں۔ مغیر کی نظر ادھر ادھر گھوم کر پانی کی بوتل پر گئی۔ اوہ تھینک یو، اس سے مسکرا کر بس اتنا ہی کہا گیا۔ وہ فون آف کر کے ریفریجریٹر کی طرف آیا، پانی کی دوسری بوتل نکالی اور پانی پینے لگا۔ موسمی کی بے چینی میں بتدریج کمی واقع ہوئی۔ بے ساختہ اس کی نظر اپنے ہاتھوں کی طرف گئی۔ دائیں ہاتھ کی انگلیوں کی مہندی کی حدود بکھر کر پھیل چکی تھی۔ اب خوبصورت بیلوں اور ڈیزائن کی جگہ اس کی انگلیاں بے ترتیب سرخ ہو گئی تھیں اور موبائل کی اسکرین بھی مہندی لگنے کی وجہ سے خراب ہو چکی تھی۔ پر اب اس کا دل بے چینی سے نجات حاصل کر چکا تھا۔ میں کب سے فون کر رہا ہوں، تم کہاں تھی؟ حکمل غصہ میں تھا۔ میں یہی تھی، اس کا لہجہ تھکا تھکا سا تھا۔ تو کال کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ مہندی لگائی تھی۔ اوہ مہندی، میرے نام کی مہندی؟ اس کا غصہ اڑان چو ہو گیا۔ ہاں، واو اٹ از گریٹ۔ اچھا، اپنے ہاتھوں پر لگی مہندی کی ایک پک سینڈ کرو، حکمل نے خوشی سے کہا۔ ہاں کرتی ہوں۔ اس نے فون بند کر کے دونوں ہاتھوں کی پک کھنچائی اور سینڈ کر دی۔ اوہ نو موسمی، اس پر کہاں سے لگوائی مہندی؟ اٹ از ویری چیپ اینڈ ڈرٹی۔ وہ میسیجز پڑھ کر چپ ہی رہی۔ واقعی پچھلی بار اس کی مہندی اب کی بار سے زیادہ خوبصورت اور تیز لگی تھی۔ اس سے رپلائی نہ کیا گیا۔ بے دلی سے اس نے موبائل کو بیڈ پر پھینکا۔ نہ جانے کیوں آج سے اس کا دل اس کھڑکی سے باہر کا نظارہ کرنے کے لیے ہی کہہ رہا تھا۔ وہ اپنی اس حرکت پر خود بھی حیران تھی۔ مغیر شام کو بھی یوں ہی ڈیوٹی دیتا رہا۔ وہ اب بھی ریفریجریٹر سے پانی کی بوتل نکال کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ موسمی نے سے پھر سے فون کرنا چاہا مگر پھر کچھ سوچ کر فون کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اسے ڈر تھا کہ کوئی اس کے دل میں نہ جھانک لے۔ جشن، خوشیوں اور مسکراہٹوں کے دن تھے۔
ہر طرف کہکہے گونج رہے تھے، سارے گھر کو مہکتے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ مغیر اب بھی ڈیوٹی دے رہا تھا۔ نواز اور نوید بے حد پریشان تھے۔ ایک طرف تو ان کا دل چاہتا خود ہی موسمی کو سب بتا دیں، اور دوسری طرف وہ یہ سوچ کر چپ ہو جاتے کہ یہ حق مغیر کا ہے۔ جب وہ ہی نہیں چاہتا تو مغیر بنا کسی الجھن کے ڈیوٹی دے رہا تھا۔ نواز اور نوید کی سوچ غلط ثابت ہوئی تھی کہ وہ ضرور موسمی کو کسی اور کا دیکھ کر اپنے دل کی بات زبان پر لائے گا، مگر مغیر نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ اب حقیقت کو تسلیم کر چکا تھا۔ پورے ایک ہفتے کے لمبے چوڑے فنکشن میں وہ صرف ڈیوٹی دیتا رہا تھا۔ اس دوران وہ ایک بار بھی موسمی سے ملنے نہ گیا، مگر موسمی اسے مسلسل دیکھتی رہی تھی۔ ایسا اس کے ساتھ کیوں ہو رہا تھا؟ وہ کچھ سمجھ رہی تھی۔ دل تو کب سے گواہی دے رہا تھا، اسے کب سے سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ پچھلی بار کڈنیپ ہونے سے پہلے جو فیلنگ تھی، اس کی وہ ہمیشہ سے اس کے ساتھ رہی تھی۔ حکمل سے اس کا رشتہ کافی پرانا تھا، پہلے کبھی ایسا محسوس نہ ہوا تھا، مگر پچھلی بار نکاح سے پہلے اس کا دل یہ سوچ کر اداس ہو رہا تھا کہ اسے اب حکمل کی ہو کے رہنا پڑے گا، اور اب اسے اس اداسی کا مطلب سمجھ آ رہا تھا۔ حکمل وہ نہیں تھا جس کا ہاتھ تھامنے کے بعد وہ آنکھیں بند کر کے چلتی رہتی۔ حکمل بہت مختلف تھا، اس سے بہت مختلف۔ نکاح سے پہلے اس وقت بھی اس کا دل ڈوبا جا رہا تھا، اور اب بھی، مگر اب کچھ ہو نہیں سکتا تھا۔ اب بہت دیر ہو چکی تھی، بہت دیر لگا دی اس نے اپنے دل کی سننے میں۔ نواز اور نوید نے اب بھی ہار نہ مانی تھی۔ وہ اپنے سرجی پہ ڈیوٹی کی ذمہ داری ڈال کر مختلف بہانے کر کے حکمل کی طرف آئے تھے۔ یہاں بھی بہت رونق تھی، سجا سمرا گھر، لذیذ کھانے، ڈھول کی تھاپ، فل والیوم گانے، لڑکے لڑکیوں کا ڈانس، اور بھی بہت کچھ۔ مہمانوں سے بھرے اس گھر میں نواز اور نوید کچھ کرائے کے مہمانوں سمیت داخل ہوئے۔ جے جے انٹرپرائزر کو آپ کا انتظار رہے گا، یہ لیجیے میرا کارڈ، آپ کو جب بھی کسی مدد کی ضرورت پڑی تو آ جانا، کسی پرکشش آدمی نے حکمل کو دیکھ کر نواز سے کہا تھا۔ جے جے انٹرپرائز؟ تو یہ صاحب ہیں اس انٹرپرائز کے مالک۔ حکمل بڑے تجسس سے دیکھنے لگا۔ جی بہت شکریہ، ویسے ہی حکمل کا نکاح ہو کس سے رہا ہے؟ شہناز انور کی بیٹی سے۔ او وہی جو کچھ عرصہ پہلے کڈنیپ ہوئی تھی؟ ہاں، وہی جو نیلم بھائی کی نیلی کوٹھی میں پائی گئی تھی۔ سنا ہے نیلم بھائی تو سودا کر چکی تھی اس کا، تو ایسی مشکوک لڑکی کو حکمل کو دوبارہ اپنانے کی کیا ضرورت تھی؟ خیر اپنی یہ ان کا مسئلہ ہے، ہمیں کیا؟ جے جے انٹرپرائزر کے مالک، جو کہ نواز کے کہنے پر مالک بنا ہوا تھا، نے کہا۔ حکمل ان کی طرف آتے آتے رک گیا، اسے ایسے کلمات سننے کی توقع نہ تھی۔ شہناز موسمی کی طرف آئی تھی۔ کچھ دنوں سے وہ یوں ہی اپنی ماں کے کمرے میں رہتی تھی اور کھڑکی سے باہر دیکھتی رہتی تھی۔ موسمی بیٹا آرام کر لو، اپنے کمرے میں جاؤ۔ مما مجھے یہیں رہنا ہے، آپ میرے کمرے میں چلی جائیں پلیز، اس نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ شہناز ذرا حیران ہوئی تھی، مگر اس نے موسمی سے کچھ کہا نہیں اور چپ چاپ اس کے کمرے کی طرف آئی۔ اس کا کمرہ آج بھی ویسے کا ویسا تھا، یعنی موسمی رات بھر رنگوں سے کھیلتی رہی تھی۔ شہناز نے قریب آ کر دیکھا، اس کے کینوس پر کوئی خیال تازہ گیلے رنگوں میں بھرا ہوا تھا۔ اس نے ایسا منظر پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اسی کے گھر کا داخلی دروازہ اور لان جہاں پر مغیر اپنی ڈیوٹی دے رہا تھا، اور اس کے کمرے کی کھڑکی جہاں سے موسمی کھڑکی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شہناز سوچ میں پڑ گئی، یہ کیا ہے؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایسا منظر اس نے موسمی کے کینوس پر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مغیر ڈیوٹی دے رہا تھا اور موسمی سے دیکھ۔ کیوں؟ کافی دیر سوچنے کے بعد بھی اسے کچھ سمجھ نہیں آیا، مگر وہ اتنا جانتی تھی موسمی اکثر اپنے اندر زبردست شور مچانے والے خیالوں کو ہی اپنے کینوس پر ابھار سکتی تھی۔ وہ بہت تھکی ہوئی تھی، اس لیے زیادہ سوچ نہ پائی اور آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی۔ حکمل کے ارد گرد اب نوید کھڑا تھا۔ پھر کسی مہمان کو جھوٹا نام و غلط پہچان دے کر، یار یہ حکمل پاگل تو نہیں ہو گیا؟ اسے ضرورت ہی کیا ہے کہ ٹیب ہوئی لڑکی سے شادی کرنے کی؟ اتنے دن تک لڑکی غیر لوگوں میں رہی۔ حکمل ان کی باتیں سن کر آگے بڑھا تھا۔ نواز اور نوید نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا۔
پھر ان کے لائے ہوئے کرائے کے کپڑوں میں ملبوس مہمان حکمل کو اس کے ارادے سے پھیرنے کے لیے اکسا رہے تھے۔ یہ اس بار حکمل سے رہا نہ گیا۔ نواز اور نوید کا پلان کامیاب ہوا تھا۔ وہ اپنی ماں کے پاس گیا تھا اور انہیں ضروری بات کرنے کا کہہ کر ایک کونے میں لایا تھا۔ ماما، سب میرا مذاق اڑا رہے ہیں، مجھے یہ شادی منظور نہیں۔ نواز اور نوید کے دل خوشی سے اچھل پڑے۔ پاگل ہو گئے ہو تم، ایسا سوچنا بھی مت۔ لیکن ماما، یہ سب لوگوں کی چھوڑو حکمل، اپنی سوچو، کتنے فائدے ہیں احمق اس رشتے کے۔ لیکن ماما، بس چپ رہو، لوگوں کو جو کہنا ہے کہتے رہیں، ایک نہ ایک دن تو سب چپ ہو جائیں گے۔ تم اپنے مستقبل کے متعلق سوچو۔ شہناز کے بیٹے غیر ممالک میں بس گئے، تم اب ان کی جگہ لے سکتے ہو، چلے جاؤ، اب مجھے بہت کام ہے۔ حکمل ماں کی ڈانٹ سن کر دبے پاؤں وہاں سے نکل پڑا۔ حکمل کی ماں نے نواز اور نوید کے پلان اور ان کے دل کی خوشی پر پانی چھڑکا تھا۔ شہناز آرام کرنے کے بعد دوبارہ اپنے کمرے میں آئی تھی۔ موسمی اپنی سابقہ پوزیشن میں کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی۔ شہناز کے آنے کا اسے پتہ نہ چلا۔ شہناز نے اس کی طرف دیکھا۔ بہت زیادہ رونے کا بوجھل پن اس کے چہرے پر صاف ظاہر تھا۔ اسے اس کے اس حال کی کوئی معقول وجہ سمجھ تو نہیں آئی تھی، مگر وہ اس کی ماں تھی اور فوراً پہچان گئی۔ بات کوئی گہری تھی۔ کچھ لمحے تذبذب کی کیفیت میں وہ کچھ بول نہیں پائی، مگر اگلے ہی پل اسے سب سمجھ میں آ گیا۔ موسمی، اس نے اسے پکارا۔ موسمی فوراً مڑی تھی۔ ماما، آپ؟ بات کیا ہے؟ وہ فوراً مدعے پر آئی۔ نکاح کل تھا اور اس کی بیٹی یوں سب سے دور کھڑی کھڑکی پر۔ موسمی، بات کیا ہے؟ اس کا انداز سخت تھا۔ ماما، وہ سوچ میں پڑ گئی۔ دراصل وہ اس نکتے کو بیان کرنے کی سوچ رہی تھی جس پر اس کا دل و دماغ آمادگی ظاہر کر چکے تھے۔ ماما، وہ بھی تک بتانے نہ بتانے والی کشمکش میں مبتلا تھی۔ موسمی، وہ خاموش کھڑی تھی۔ کئی مرتبہ دماغ و دل کی آمادگی بھی کسی نتیجے پر پہنچنے میں معاون ثابت نہیں ہوتی، اس لیے وہ نظریں جھکائے مخمصے کی کیفیت میں کھڑی تھی۔ موسمی، اس بار شہناز نے بہت اونچی آواز میں اس کا نام پکارا تھا۔ موسمی سہم سی گئی۔ بے اختیار اس کے آنسو نکل آئے، اس سے اپنی جگہ کھڑا نہ رہا گیا، وہ فرش پر بیٹھ گئی۔ شہناز اب اس کے پاس آ کر بیٹھی تھی، بے یقینی تھی۔ ماما، وہ انسپکٹر مغیر ہی لفظ میں ہی، اسے مجھ سے محبت ہے، مگر وہ اس سے زیادہ اس سے بولا نہیں گیا، تو یہ بے چینی کسی اور کی محبت کو محسوس کرنے کی وجہ سے ہے۔ شہناز کو تھوڑی تسلی ہوئی۔ وہ رو رہی تھی۔ اگر یہ بے چینی کسی اور کی محبت کو محسوس کرنے کی وجہ سے تھی تو یہ آنسو کیوں؟ اس نے موسمی سے ہی پوچھ ڈالا۔ موسمی خاموش رہی۔ موسمی وہ پکارتی رہی، مگر موسمی خاموش رہی۔ شہناز کے چہرے کے عضلات اس کی خاموشی سنتے سنتے تن رہے تھے۔ موسمی، کل نکاح ہے تمہارا اور تم غلط سوچ رہی ہو۔ انسپکٹر مغیر صرف اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہے، وہ ایک خوددار اور ایماندار پولیس انسپکٹر ہے، دیٹس آل۔ نہیں ماما۔ موسمی، اپنے کمرے میں جاؤ۔ شہناز یکدم غصے میں آ چکی تھی۔ موسمی، اس نے پھر سے اس کا نام بہت تیز آواز میں پکارا تھا۔ اس بار وہ بنا کچھ کہے وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں آئی تھی۔ شہناز نے کھڑکی پر پردے گرائے اور سر پکڑ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ موسمی دل کا بھید کھلنے کی وجہ سے اور مایوس ہو گئی تھی۔ وہ آدھا گھنٹہ تک روتی رہی۔ اس کا دل چاہا وہ حکمل کو فون کر کے ساری دلی گتہ سنا دے، مگر پھر اسے نیلم بائی کی یاد آ گئی۔ اسے شہناز کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ 4 دن مغیر کو یوں اپنی سیکیورٹی کی ڈیوٹی دیتے دیکھ کر اسے احساس ہو گیا تھا کہ اسے اس سے محبت ہے۔ کئی بار اسے خدشہ ہوا تھا کہ مغیر کے دل میں اس کے لیے کچھ تھا، مگر اس نے جب بھی اس سراغ کو تلاشنا چاہا تو مایوسی حاصل ہوئی۔ مغیر نے ہمیشہ سے نظر انداز کیا تھا۔ اس کی نظر اندازی اور بے رخی کے باوجود بھی موسمی کا دل گواہی دیتا تھا کہ اس سے محبت ہے۔ موسمی اس کی وجہ سے کڈنیپنگ جیسے صدمے سے باہر آئی تھی۔ وہی تو تھا جس نے ایک بار پھر سے اس کی زندگی کو رنگوں سے بھرا تھا۔ موسمی نے جب اسے دیکھا تھا اس نے نظریں چرا لی تھیں۔
مگر پھر بھی کچھ نہ کہتے ہوئے بھی اس نے مغیر کی خاموشی سے بہت کچھ سنا تھا، لیکن جب وہ بے حد اگنور کرنے لگا تو اس نے یہ سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ پھر وہ مغیر کے ساتھ ایک دوست کی طرح ملنے لگی تھی۔ اس کے بعد وہ کافی حد تک مطمئن بھی تھی، مگر اب نہ جانے کیا ہوا تھا کہ اسے سب نظر آنے لگا تھا۔ وہ سب سننے لگی تھی۔ اس نے اب مغیر کے دل کی صدا بھی سن لی تھی اور اپنے دل کی فریاد بھی، کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ مغیر دھوپ میں ڈیوٹی دیتا تو اس کے تن بدن میں بے چینی مچ جاتی، وہ پانی نہ پیتا تو اس کی پیاس مر جاتی۔ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا تھا؟ وہ رو رو کر سوچنے لگی۔ کاش کہ مغیر کی ڈیوٹی اور اس کی شادی میں نہ لگتی، کاش کہ مغیر اس کے لیے دوست ہی ہوتا، مگر اب بہت دیر ہو گئی تھی۔ خیر، جو بھی ہوگا، اسے اپنی ماں کا سر اور نظریں نہیں جھکانی تھی۔ اس سب سے پہلے کہ اس نے اپنے لیے ہمیشہ اکمل کو سوچا تھا، اور آج بھی سوچ سکتی تھی۔ کچھ بدلا تو نہیں تھا، ظاہری کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی۔ وہی موسمی تھی، وہی اکمل اور وہی انسپکٹر مغیر۔ بس دل کا حال بدلا تھا، بلکہ حال ہی کیا، سوچ کا ایک نقطہ ہی تھا جو اس کے حواس پر چھایا تھا، جس سے جذبات کا تعلق بے حد گہرا تھا۔ اس تعلق کی گہرائی کا اثر اس قدر طاقتور تھا کہ اس کی روح کو چھو رہا تھا۔ اسے کسی بھی طرح دل پر پڑے جذبات کے اثر کے تعلق کو توڑنا تھا۔ یہ تعلق ٹوٹتا تب ہی اس کی روح اور اس کی سوچیں آزاد ہوتی۔ یہ آسان تو نہ تھا، مگر اسے ایسا کرنا تھا۔ شہناز نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا، جو اس کے ساتھ ہو رہا تھا وہ حقیقت تھی۔ مگر وہ سوچنے لگی، کاش یہ خواب ہی ہوتا تو بہتر تھا، جو آنکھ کھلنے پر ذہن سے محو ہو جاتا۔ مگر افسوس کو یہ حقیقت تھی، ایسی حقیقت جس کے اعتراف کی راہ میں اس کی عزت، اس کی بیٹی کی عزت حائل تھی۔ یہ بھی بھلا کوئی وقت تھا دل صاف کرنے کا یا دل کو نئی امیدوں سے بھرنے کا؟ اس وقت تو فقط اپنے سوچے منصوبوں کو پورا کرنا چاہیے تھا۔ وہ رات سے دن تک سوچتی رہی، مگر اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ پچھلی بار موسمی کے غائب ہونے پر اور نکاح میں رکاوٹ پڑنے کی وجہ سے وہ لوگوں کا اور خاص طور پر حکمل کے رشتہ داروں کا رویہ دیکھ چکی تھی۔ یہاں ان کی عزت پر بھی حرف اٹھ سکتا تھا۔ نہایت ہی الجھی ہوئی کیفیت میں وہ نیچے آئی۔ نکاح کی رسم کو آج ہی طے پانا تھا۔ آج اس کی زندگی کا بہت بڑا فیصلہ تھا، اور اب وہ اس راہ پر چلنے کا سوچ چکی تھی جو اس نے خود منتخب کی تھی۔ یہ بات الگ ہے، یہاں اس کے دل کا عمل و دخل غائب تھا، اور آج بھی وہ اپنے دل کو نظر انداز کرنے کی سوچ چکی تھی۔ اسے نارمل ہونا تھا، مسکراہٹ کے تبادلوں میں مسکراہٹ دینی تھی، سب سے خوش اخلاقی سے ملنا تھا۔ بہت سے مہمان تھے، دل کا ساتھ نہ پاتے ہوئے بھی وہ ساری رسم نبھا رہی تھی، کیونکہ اس کی مثبت سوچ آج بھی اس کے ساتھ تھی۔ یہ اچھی عادت تھی جو ہر مشکل گھڑی میں اسے انرجی مہیا کرتی تھی۔ جو مثبت سوچ رکھتے ہیں ان کے ساتھ منفی واقعات کم پیش آتے ہیں، اور اگر قسمت میں لکھے ناگوار اور ناقابل فراموش واقعات زندگی میں آ بھی جائیں تو ان کا نتیجہ شاندار ہوتا ہے۔ وہ اس مشکل وقت میں اپنی اس عادت کے مطابق اچھا سوچے جا رہی تھی۔ شہناز کا دل چاہا وہ سب سے بھاگ جائے، مگر ایسا وہ کر نہیں سکتی تھی۔ لوگوں سے بھاگ جاتی تو خود کو جواب دینا پڑا، اور خود سے ہم بھاگے بھی تو کہاں؟ وہ چپ چاپ جو ہو رہا تھا ہونے دے رہی تھی۔ اس کے پاس تو موسمی جیسی مثبت سوچ کی عادت بھی نہ تھی۔ وہ کھلی آنکھوں سے منفی خواب دیکھ رہی تھی، مگر مجبور تھی۔ واقفیت ہونے کے باوجود، ایسے منفی خوابوں، خیالوں کے مجسم ہو کر سامنے آنے کے باوجود راست گوئی کرنا اس کے لیے مشکل تھا۔ مسلسل ڈیوٹی دیتے ہوئے وہ ذرا بھی نہ تھکا تھا، کیونکہ بات موسمی کی حفاظت کی تھی۔ مگر اب جب قاضی صاحب آ چکے تھے، نکاح کی ساری تیاریاں مکمل تھیں، اسے شدید تھکاوٹ کا احساس ہونے لگا، سر چکرانے لگا اور دل میں اضطراب کا دباؤ بڑھنے لگا۔ اب یہاں رہنا اس کے لیے مشکل تھا۔ حواس بے حواسی اور روح بے پر بیزاری محسوس ہونے لگی۔ اس نے قسمت کے فیصلے کو مان لیا تھا۔ یہ مان لیا تھا کہ اس کی محبت منزل تک نہیں پہنچ سکتی۔
اس نے موسمی کو اس کی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی ہوتے دیکھنا تھا۔ سب کچھ جاننے کے باوجود، ہونی اور قسمت کا فیصلہ ماننے کے باوجود، یہ اچھی طرح سمجھ لینے کے بھی کہ وہ موسمی کو کھو چکا ہے، پھر بھی اس لمحے بے چین یقینی سے بے یقینی تھی۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ایک دم فنا ہو چکی تھی۔ دماغ میں جیسے شرارت پھوٹ رہے تھے۔ وہ مزید وہاں رہ نہ سکا۔ نواد اور نوید بھی نہ جانے کہاں تھے۔ چند منٹ اس نے انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر وہ نہ ملے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ موسمی سے ملنے کے بعد اس نے کبھی اپنی ڈیوٹی یوں نہیں چھوڑی تھی، مگر اب اسے جانا تھا۔ یہاں رہتا تو شاید دل درد سے پھٹ جاتا۔ وہ فوراً وہاں سے نکل کر پولیس اسٹیشن آیا۔ دل کو سمجھانا بہت مشکل تھا۔ بہت دنوں سے خود کو مصروف رکھنے کے باوجود وہ اس لمحے اس وقت کا سامنا نہیں کر پا رہا تھا۔ موسمی کو بھی اطلاع مل چکی تھی قاضی صاحب کی آمد کی۔ اس نے درد سے آنکھیں بھیج لیں۔ مثبت سوچوں کی عادت اب بھی باز نہ آئی تھی۔ دل کو اب بھی کوئی آس تھی، مگر اب بھی یہ بے وقوفی ہی تھی۔ تو بے وقوفی ہی صحیح، اس کے دل میں امید کے دیپ اب بھی روشن تھے۔ وہ پولیس اسٹیشن میں بیٹھا اب یہ سوچنے لگا کہ وہ تو یہاں آ کر بیٹھ گیا ہے اور موسمی کی حفاظت، اوہ وہ اتنا خود غرض کیسے ہو گیا؟ اسے ایسے ہی اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ احساس ہوتے ہی دلی کیفیت کو نظر انداز کر کے اس نے فوراً نواز و نوید کا فون نمبر ٹرائی کیا، مگر دونوں کے نمبر سوئچ آف تھے۔ پھر شہناز کا نمبر مسلسل بزی آ رہا تھا، موسمی کا نمبر بھی آف تھا۔ اچانک بے نام سا خوف ذہن میں آنے لگا۔ شہناز انور کچھ لوگوں کے ساتھ نہایت ہی بے چینی سے پولیس اسٹیشن میں داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پھک پڑے ہوئے تھے۔ انسپکٹر مغیر کا وجود ایک لمحے کے لیے کام سا گیا۔ اس سے پہلے کہ شہناز کچھ کہے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ موسمی ٹھیک تو ہے؟ میرا بیٹا انسپکٹر، حکمل کہیں مل نہیں رہا۔ حکمل کی ماں نے فوراً آن کیا۔ اسے روتا دیکھ کر مغیر کا لمحہ بھر کے لیے دماغ معاف ہونے لگا، مگر اگلے ہی لمحے اس کا دل اس نوید پر اللہ کی عظمتوں کا قائل ہو گیا۔ وہ عین نکاح کے وقت سے غائب تھا۔ شہناز نے پریشان کن حالت میں بتایا۔ کچھ عرصہ قبل بھی وہ یوں ہی پریشان اس پولیس اسٹیشن میں آئی تھی۔ اپنی بیٹی کی فوٹو مغیر کو تھما کر اس کے دل کی حالت بری تھی، مگر آج اس کی ایسی آمد نے اس کی زندگی ہی بدل ڈالی۔ وہ فوراً اپنی کیپ اور ڈنڈا اٹھا کر موسمی کے پاس پہنچا۔ وہ حسن بری نازنین 16 سنگار سے سجی اپنے غضب ڈھاتے نین میں شرارت سنبھالے اس کے آتے ہی اس سے مخاطب ہوئی۔ انسپکٹر مغیر، میں نے کچھ نہیں کیا۔ مجھے معلوم ہے میری کڈنیپنگ کے دوران آپ نے حکمل کو جاگ کھیرا تھا، اس لیے پہلے سے ہی بتا رہی ہوں میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ بھی جانتا تھا۔ اس کی کڈنیپنگ کے وقت اس پر آلسی کا دورہ ہر وقت چھایا رہتا تھا، اس لیے سوچ سمجھ کی دہلیز پر جمائیوں غنودگی کے آنے جانے کی دستک ہوا کرتی تھی۔ یہ تو بھلا ہو محبت کا جس نے مزاج کو حشاش بشاش کر دیا۔ حکمل کی غیر موجودگی کا سنتے ہی اس کی داستان کڈنیپنگ کا سراغ مل گیا۔ اسے تو مجرموں کے نام بھی آتے تھے۔ خیر اب یہاں اتنا شور مارنا مناسب نہ تھا۔ موسمی کے آگے جان کر انجان بننا ہی مناسب تھا۔ وہ اس حسن پری کی چوکی پر حیران تھا۔ آج اس کے مزاج میں عجیب سی بے تکلفی تھی۔ کہاں جا سکتا ہے آپ کو کسی پر شک؟ انسپکٹر مغیر یہاں بھی اپنی ڈیوٹی سے مجبور تھا۔ ہاں شک تو ہے، اس پر شک ہے مجھے، جو کچھ کہتا نہیں مگر سمجھانے میں ماہر ہے، جو میری رضا جانے بغیر میری رضامندی کا جھوٹا گواہ ہے، جسے بہت کچھ کرنے کا حق ہے، حتیٰ کہ دل توڑنے کا بھی، جو قانون کے مجرموں کو پکڑتا ہے مگر خود ہی بڑا لٹیرا ہے، جو دوسروں کی ڈائریاں پڑھ کر اپنے آپ کو ان کے خیالوں کے سانچوں میں فٹ کر کے ان کی زندگیوں میں آتا ہے اور پھر اتنی ہی خاموشی سے اس کے حق کی باتوں سے لا علم رکھتا ہے۔ لیکن انسپکٹر مغیر کچھ کہنا چاہا مگر موسمی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا اور سلسلہ تانا جاری رکھا۔ مجھے شک ہے اس پر جسے یہ نکاح منظور نہیں تھا، جسے یہ رشتہ منظور تھا، مگر اس کے باوجود بھی چپ تھا، اور اتنا چپ کہ مجھے میرے حال پر تنہا چھوڑ کر وہ یہ نکاح ہوتا ہوا نہ دیکھ پایا اور ڈیوٹی چھوڑ کر پولیس اسٹیشن میں اپنی محبت کا جنازہ خود ہی اپنی چپی کے ہاتھوں میں اٹھاتا رہا۔ مغیر نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ محبت کو چھپانے اور دبانے کا ماہر ہو سکتا ہے؟
تو تم سب جانتی تھی؟ اس کی آنکھیں بند تھیں اور لبوں پر سوال۔ ہاں، اتنے تانے کے بعد موسمی کا اپنے حق میں مختصر سا جواب۔ اپنی سمجھداری کا کوئی اشارہ تو دیا ہوتا۔ مغین نے آنکھیں کھول لی مگر اس کی طرف نہ دیکھ پایا۔ سمجھداری سوچتی تو بے وقوفیاں نہ کرتی۔ یہی تو مسئلہ ہے میرے اس حال کا کہ کچھ سوچتا نہیں، جبکہ کچھ انکشافات کا خدشہ تو اول دن سے تھا۔ دل بھی آمادہ تھا، بس خود کی آمادگی نے ذرا دیر کر دی۔ اس میں بھی قصور اپنا تھا۔ کوئی بے رخا جو تقدیر سے ملے تو کیا کیا جائے۔ ایک اور تانا، میں تو سوچنے سمجھنے سے آ رہی تھی۔ یہ تو بھلا ہو ان عادتوں کا جو بچپن سے میرے ساتھ رہیں، جو ناسازگار وقت و حالات میں بھی اللہ کا شکر ہے مجھ سے جدا نہ ہوئیں۔ یہ مثبت سوچوں کی عادت ہی تھی جو مجھے زندہ رکھے ہوئے تھی، ورنہ کسی ایک کو کوہنے کا دکھ اور کسی دوسرے کو اپنی مجبوری کی بنا پر روکے رکھنے کا دکھ مجھے مار ہی ڈالتا۔ مگر اس نے اپنے آپ کو کمزور ہونے نہ دیا۔ ابھی اسے اور لڑنا تھا۔ میں نہیں جانتی اکمل کہاں ہوگا، مجھے اتنا یقین ہے وہ جہاں بھی ہوگا ٹھیک ہی ہوگا، کیونکہ میں نے خیر کی دعا مانگی تھی۔ مجھے معاف کر دو موسمی، میں محبت میں نادان رہا۔ اپنے دل پر فقط نظر رہی میری، لیکن اس دل کا بھی کیا قصور؟ بے چین نظریں جب جب تمہاری طرف اٹھیں تو تم کسی غیر کی ہو یہ خیال آنے لگا۔ انہی نٹھی نظریں تمہیں کسی اور کی خوشی میں خوش دیکھ کر جھک گئیں۔ تم جیسی لڑکی کے ساتھ ملو تو دل میں چور رکھوں یہ مناسب نہ تھا میرے لیے۔ تمہارے ہر عمل میں میرا ضمیر مجھے سب سے پہلے ملامت کرتا رہتا۔ میں دیکھ نہیں سکتا تھا، دل بہت جلتا تھا، اتنا کہ اس دل کے جلے کی بو اور دھواں میں میرا سارا وجود تپنے لگا تھا۔ میں دیکھ نہیں پایا، قدرت کے فیصلے کو سمجھ نہیں پایا۔ تمہارے دل میں کسی قسم کی بدگمانی کا خوف رہا اور میں بتا نہ پایا۔ مجھے معاف کر دو، میں سچ میں تمہارا گناہ گار ہوں۔ میں تو محبت میں اتنا کمزور ثابت ہوا کہ تمہیں خوشخبری بھی نہ دے سکا کہ تم محبت کرنے کے لائق ہو۔ محبت ہی کیوں، تمہیں تو اتنا بھی اختیار ہے کہ تا حیات تم مجھے یوں ہی تانے دیتی رہو اور میں اپنی غلطی مان کر تمہارے آگے سر جھکا کے کھڑا رہوں۔ اس بار ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ مغین نے نظریں اٹھا کر کہا تھا۔ وہ نظریں چوٹتے ہوئے ڈرتی تھی، آج بے خوف تھی۔ موسمی اپنے تانوں سے محبت کا اظہار کر چکی تھی، مگر اس کے باوجود وہ اس کی آنکھوں میں جھانک نہ سکی اور نظریں جھکا لیں۔ اب دونوں خاموش تھے۔ انسپکٹر صاحب، اس کی خاموشی کا سحر ٹوٹا تھا۔ حکمل کی ماں شہناز کے ساتھ موسمی کے کمرے میں آئی تھی۔ کچھ پتہ چلا؟ آپ بے فکر رہیں، حکمل کو کچھ نہیں ہوگا۔ انسپکٹر مغین نے پیشہ ورانہ کلمات ادا کیے۔ حکمل کی ماں کسی کا فون اٹینڈ کرتے باہر ہوتی ہوئی چلی گئی۔ شہناز نے ان دونوں کو غصے سے دیکھا اور باہر چلی آئی۔ انہیں کیا ہوا؟ مغین کی ان کے ایسے رویے پر حیران ہوا۔ وہ جان چکی ہیں، ہماری دعائیں سن لی ہی گئی ہیں۔ یعنی وہ بھی؟ ہاں، میں نے کہا نا، میں سوچنے سمجھنے سے آ رہی تھی، اپنی پریشانیوں میں ان کو بھی گھسیٹتی رہی۔ ویسے اچھا ہی کیا، ایک اکیلی میری خواہش سے کیا ہونا تھا۔ یہ اس مہربان ماں کی دعا ہی ہوگی جو ہمیشہ کی طرح مجھے مشکلات سے نکال لائی۔ انسپکٹر مغیر بحکمل کے ماموں نے کہا، میں فون بزی نہ رکھوں، کڈنیپر کا فون آ سکتا ہے۔ حکمل کی ماں نے ان کی طرف آ کر کہا، موسمی کی کڈنیپنگ کے بعد ان کے ذہن میں کڈنیپرز کے کانٹیکٹ کرنے کا طریقہ چھپ چکا تھا۔ ہاں بالکل، آپ فون بزی نہ رکھیں اور تسلی رکھیں، میں 2 دن کے اندر ہی حکمل کو لے آؤں گا۔ مغیر اتنی تسلی دے کر شہناز کی طرف باہر مہمانوں میں آیا تھا۔ آج بھی ماحول میں وہی سرگوشیاں تھیں جو موسمی کے کڈنیپنگ کے دوران مغیر کے کانوں میں پڑی تھیں۔ کچھ افسوس حکمل کے لیے اور کچھ ہمدردی موسمی کے لیے۔ بیچاری موسمی دوسری بار دلہن بنتے بنتے رہ گئی۔ نہ جانے اس کی قسمت میں کیا لکھا ہے۔ یہ موسمی کی طرف والے مہمانوں کی رائے تھی، جبکہ حکمل کے رشتہ داروں کی رائے الگ تھی۔ جب ایک بار برا ہو چکا تھا تو دوسری بار یہ بے وقوفی کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس رشتے میں ضروری کوئی نحوست چھپی ہے۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی حکمل کی ماں اس رشتے سے معذرت کر لے، مگر نہ مانی۔ ابھی دیکھ لیا نتیجہ۔ ارے نہ جانے کہاں ہوگا میرا حکمل۔ حکمل کی نانی سینہ پیٹ رہی تھی۔ ارے چلو چلو یہاں سے، مزید کچھ برا ہو جائے۔ حکمل کی مامی،
اب اس سے برا کیا ہوگا؟ حکمل کا ماموں. ہاں ہاں، اس سے برا کیا ہوگا؟ حکمل کے نانا. چلو بس چلتے ہیں، شہراز بہن سے معذرت کر لیں، اب ہم ان کی بیٹی کا نام بھی اپنے گھر میں نہ لیں گے. حکمل کے ایک اور ماموں. ہاں ہاں ٹھیک ہے، جیسا تم سب کہو ویسا ہی ہوگا، بس ایک بار میرا حکمل لوٹ آئے. حکمل کی ماں. شہراز سب کی باتیں سننے کے بعد اپنے کمرے کی چاروں طرف دیکھنے لگی. اب بھی ان کے سجے سنورے گھر کے چاروں سو اداسی پھیلی تھی. جو بھی ہوا وہ ٹھیک ہوا یا غلط، یہ وہ فیصلہ نہ کر پا رہی تھیں. موسمی کے دل کا حال جاننے کے بعد اس نے خیر کی دعا کی تھی. حکمل اور موسمی دونوں کی خوشی مانگنی تھی، مگر اب خسارے میں صرف اور صرف حکمل رہا تھا. شہراز گلٹی محسوس کرنے لگی. مغیر اس کی حالت اچھی طرح سمجھ سکتا تھا. وہ شہراز کو تسلی دینے کی بجائے حکمل کو تلاش میں نکلا. سب سے پہلے انہوں نے نواز اور نوید کے نمبر ٹرائی کیے، وہ اب بھی بند تھے. پھر وہ سیدھا نواز کے گھر آیا. ان دونوں میں سے نواز ہی تنہا رہتا تھا اور وہیں ہو سکتا تھا. دروازے پر دستک سن کر نواز حیران ہوا. نوید کا بھی دل دھڑکنے لگا. دونوں دستک کے انداز سے جان چکے تھے اور باہر کون تھا. دونوں نے اپنے تاثرات چھپاتے ہوئے دروازہ کھولا. سر جی آپ یہاں؟ تو اور کہاں ہوتا؟ ان کا لہجہ سرد تھا. مغیر نے آتے ہی گھر کے چاروں کونوں کا جائزہ لینا شروع کیا. اس طرف تو کچھ نہ تھا. سر جی کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ ان کے سوالوں کو نظر انداز کر کے سامنے والے کمرے کی طرف جانے لگا، مگر اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھول کر اندر چلا جائے نوید نے انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر اندر چلے گئے. حکمل سامنے ہی تھا. وہ مغیر کو دیکھتے ہی مدد کے لیے پھندکنے لگا. مغیر فوراً اس کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ پیر کھولنے شروع کیے. مغیر کو دیکھ کر اسے تسلی تو ہوئی، مگر وہ فوراً بے ہوش ہو گیا. شاید دوا کا اثر تھا. مغیر نے نواز اور نوید کو انتہائی سخت لہجے میں بلایا. وہ دونوں بوکھلائے ہوئے اسے یہاں آئے. نوید ذرا پیچھے تھا اور نواز آگے. مغیر نے نواز کو دیکھتے ہی اس کے انداز میں کہا، نواز تم تو کمال کرتے ہو، سرجی کی محبت کو بچانے کے لیے کڈنیپنگ جیسا جرم کر دیا. نہیں سر، کڈنیپنگ کہاں، ہم تو صرف محبت کا مان رکھا ہے. یہ عزت و آبرو کی پرتوں میں چھپے لوگ دلوں کی باتیں کہاں سمجھ سکتے ہیں؟ نواز کی بجائے نوید نے جواب دیا. مغیر مسکرا دیا. چلو ابھی اسے لے چلتے ہیں. ہاں ہاں چلو، ہم بھی اسے لے جانے والے تھے. اس کے بعد وہ تینوں حکمل کو موسمی کے گھر لائے. نواز اور نوید نے بھیس بدل کر اسے نکاح کے موقع پر بے ہوش کر کے اٹھا لیا تھا. اسے ہوش صرف درمیان میں آیا تھا جب اس نے مغیر کو اپنے پاس آتے ہوئے دیکھا تھا. موسمی کے گھر آنے تک وہ بے ہوش تھا، مگر اب ڈاکٹروں کی آمد اور اس کے گھر والوں کے آنے کی وجہ سے ہوش میں آ چکا تھا. حکمل کے گھر والے انسپکٹر مغیر سے کافی متاثر تھے. یہ بھی ان کا ایک شاندار کارنامہ رہا. حکمل کی ماں نے جب کڈنیپر کے متعلق پوچھا تو مغیر کی بجائے نواز نے جواب دیا کہ وہ بھاگ گئے، مگر ہم ان کی کڈنیپنگ کے عمل کو رد کرنے میں کامیاب رہے. وہ شکریہ کر کے چلی گئی تھی. موسمی بھی وہاں آ چکی تھی. اب اس نے اپنی شادی کا لباس اتار کر سادہ لباس پہنا تھا. تو حکمل کو ڈھونڈ ہی لیا آپ نے؟ ڈھونڈنا پڑا، ورنہ لوگ آپ سے رشتہ داری سے کتراتے. ان کترانے والوں میں آپ بھی شامل ہیں کیا؟ موسمی نے دل کی تسلی کے لیے پوچھا. نہیں بالکل بھی نہیں، مغیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تھا. موسمی مسکرا دی. شہناز بھی مسکرا دی. اسے ہر حال میں موسمی کی خوشی عزیز تھی. نواز اور نوید بھی ان دونوں کو ایک ساتھ خوش دیکھ کر خوش ہوئے تھے. نواز اب ان کے پاس آیا اور کہنے بنا نہ رہ سکا، واہ واہ سر جی آپ تو کمال کر رہے ہو. یہی یہ ناول موسمی جس کی مصنفہ تھی راکی چودھری اختتام پذیر ہوا. امید کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح آپ کو یہ ناول بھی بہت پسند آیا ہوگا. ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا مت بھولیے گا. بہت شکریہ.